نماز فجر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لو، 1 گھنٹے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ 10 ارب بھی مانگو تو اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد 1 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ ایک تسبیح میری بہنوں میرے بھائیوں اس طریقے سے پڑھ لینا کہ خدا کی قسم ایسا مجرب وظیفہ آج بتانے لگی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد کا فجر کی نماز سکون سے ادا کر لو اور فوراً جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کوشش کرنا جو آپ کو یہ عمل بتاؤں گی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آج اپنے پورے دل سے آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ کتاب میں سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ تقدیر کے بند تالے 2 گھنٹے کے اندر اندر اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ قسمت میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جس میں 2 وظائف ملا کے چھوٹا سا ایک عمل کرنا ہے۔ اتنا چھوٹا اور آسان وظیفہ آپ نے اپنی مراد پوری کرنے کے لیے شاید ہی کبھی پہلے نہ کیا ہو۔ خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مالی طور پر بہت پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ لوگ خود مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشانی میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں۔ فجر کی نماز جیسے ہی تمام بہن بھائی پوری دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ لوگ جب فجر کی نماز ادا کر لو، دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، بستی دیہات میں، محلے میں آپ لوگ موجود ہو، جب فجر کی نماز کا وقت آپ کے ملک میں ہو جائے، میرے بہنوں میرے بھائیوں، اگر مسجد میں پڑھیں، میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھیں تو وہیں پڑھ لیں۔ مسجد میں اگر گھر میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز جیسے ہی مکمل ہو جائے فوراً یہ وظیفہ کوشش کرنا جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا۔ اگر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھ سکو تو آپ کے پاس وقت موجود ہے، آدھے 1 گھنٹے کے اندر اندر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے نماز فجر جب ادا کر لیں 4 رکعتیں 2 کر کے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر قرضوں میں ڈوب چکے ہیں جو لوگ، ان کے لیے ہے۔ اور میرے بہنوں میرے بھائیوں، فوری طور پر ان کی مالی پریشانی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ان کی زندگی میں آپ اگر فاقے ہیں تو گھر میں غربت ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، بلکہ پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو اور میں بتا دوں، یہ وظیفہ جو ہے اس کے ساتھ 2 وظائف ملا کے آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ اس شخص کی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پہ رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ بے شک آپ کے نوکری کے مسائل، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہوں، اور گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور جس جگہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوری اثر کرے گا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی۔
قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی غمی تنگ دستی خوشحالی پریشانی اور فارغ البالی ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر ہے بطور مثال کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی شادمانی اور امید کے تمام گھر کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی بدکاری چوری رہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جا گھسی کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابع دار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہو کہ یا اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسان کی ہمت طاقت اور حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ ال عمران میں ارشاد ہوا کہ دل شکستہ نہ بنو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کی نوید سنائی گئی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت رنج و غم کے احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت سے مسائل حیز نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصیت بیان کرتا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ پر امید رہنے کے جو فوائد مختلف جائزوں سے سامنے آئے ہیں ان میں نمایاں ترین یہ ہے کہ پر امید رہنے سے امراض کو روکنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے، پر امید انسان مناسب فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے اور امید سماجی تعلقات میں زیادہ ملنسار ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتا ہے اور امیدی سے خوشی ملتی ہے۔ گھر دفتر اور سماج وغیرہ میں ہر جگہ یہ نعمت سائے کی طرح ساتھ لگتی رہتی ہے کہ اور امیدی سے دماغ کو آرام ملتا ہے۔ پر امید ایمان کا حصہ ہے، مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش رہتا ہے، مایوس انسان ناقص الایمان ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے کہ وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چوری کی واردات میں قید ہونے کا دعویٰ اس میں سننے کے باوجود مایوس نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام پر امید رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ ہمیشہ پر امید رہتے تھے، وہ ہمیشہ نوید سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو نوشتہ قدیر یہی تھا کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ اس نے جو کہا کیا، اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور عطا کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا۔ امید زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور امید اور نا امیدی کا دوراہا جہاں ایک ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے
جس کے پاس ان کی طاقت ہے، جس کا اشارہ انہونی کا ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ کا یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار، اس لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ ہی اللہ ہی، اس لیے آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لو گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اور بھی مسائل ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگوں میں کئی ایسے میرے بہن بھائی بھی ہیں جو بے اولاد ہیں، کچھ ایسے بیمار ہیں جن کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتے، ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی تمام بیماریوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ ذہنی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، نفسیاتی بیماری ہو، روحانی مسائل ہوں، جو آپ کو عمل لگتا ہو، بندش ہو، جادو کے اثرات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر اگر بڑی سے بڑی کسی کی بد نظر ہے تو وہ بد نظر بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ پر بندشی ہیں تو وہ بندشی بھی ختم ہو جائیں گی، آپ پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، خود پریشان ہو جاؤ گے کہ آخر اتنی دولت اور پیسہ اچانک برسنا کہاں سے شروع ہو گیا۔ تو نا امید نہ ہوں آپ لوگ، یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو سمجھ لو، آپ نے آخر تک ویڈیوز دیکھنی ہیں، بڑی محنت سے، بڑی دل سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ جس ترتیب سے یہ پورا وظیفہ بتا رہی ہوں آپ لوگ پڑھ لو، اور آپ کی مالی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے، اور آپ کو غیب سے رزق مل جائے۔ رزق اور پیسہ دینے والی ذات وہ اللہ پاک ہی کی ہے، تو یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب وظیفے کو سمجھ لیں کہ وظیفہ پڑھنا کس طرح سے ہے، اور سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی، کوشش کرنا کہ جائے نماز پر ہی بیٹھے ہوئے یہ وظیفہ کر لیں، ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا، سب سے پہلے جیسے اسلام پھیر لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سب سے پہلے جب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہو، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو بھی آپ کو یاد ہو، یا جو بھی آپ کو چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ لوگ یا اللہ ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے یا اللہ، 2 ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں گے آپ لوگ لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ، یہ ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ، 2 ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ یا رزاق یا اللہ، 3 مرتبہ آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے، آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آج کے دن فجر کے بعد جو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو۔ یہ فجر کا وظیفہ آپ نے یہ نہیں کہ آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو آج ہی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لو تو زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا چاہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ وظائف جو بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ نوٹ کر لیا کرو،
فجر کے بعد ویڈیو چلا لیا کرو، ویڈیو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں وظائف بھی پڑھ لیا کرو۔ جو پہلے نمبر پر میں نے یہ وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا، لا الہ الا اللہ الرزاق یا اللہ۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے المقتدر، یہ وظیفہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے، یہ پورا عمل فجر کے بعد جو میں شروع سے بتا رہی ہوں، اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ جب عمل کریں تو آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، روزانہ یہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جب پوری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہوں گی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں، اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح پکڑ لیں، نہیں تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں، اس طرح پڑھتے رہیں۔ آپ لوگ کو 63 مرتبہ یہ وظیفہ یا غنیوں کا پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ ایک مہینہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے اوپر نہ پڑھیے گا۔ جب آپ نے وظیفہ 63 مرتبہ آخر میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے فوراً سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو